حاضرین، آج عربی کیلنڈر کے اعتبار سے، لونر کیلنڈر کے اعتبار سے رجب کا مہینہ ہے۔ مشہور ہے کہ آج 27 تاریخ ہے۔ 27 رجب کی تاریخ اس بات کے لیے مسلمانوں میں مشہور ہے کہ اس دن ایک بہت بڑا واقعہ، عظیم الشان واقعہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا۔ اس واقعے کو عام طور سے ہم لوگ معراج کے نام سے جانتے ہیں، واقعہ معراج۔ آج میں واقعہ معراج پر چند باتیں عرض کروں گا جو زیادہ تر ٹیکنیکل نوعیت کی ہوں گی۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت پڑھی، یہ 15واں پارہ کی پہلی آیت ہے، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے۔ وہ آیت اس طرح ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر، یعنی holy is he who took his servants by night from the sacred place of worship, that is Makkah or Masjid Haram, to the remote house of worship, that is at Jerusalem, the precincts of which we have blessed, so that we might show him some of our signs. Surely it is he who is all hearing, all seeing. اس کا سادہ اردو ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ پاک ہے وہ جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک لے گیا، جس کے احاطے کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت سے بھر دیا ہے۔ ایسا اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں تاکہ ہم اس کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں۔ بلا شبہ اللہ ہی ہے جو سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی، آخری رسول، آخری پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقعہ کیا یا وہ معاملہ کیا جسے آج ہم معراج کہتے ہیں۔ اس واقعے کو قرآن میں اسرا کہا گیا ہے۔ اسرا کا مطلب ہوتا ہے نائٹ جرنی، رات کا سفر یا رات میں دور لے جانا، تو قرآن میں اسے اسرا کہا گیا ہے۔ حدیث میں اسے معراج کہا گیا ہے۔ حدیث کی کتابوں میں جو بات آئی ہے اس وجہ سے اسے ہم معراج کہتے ہیں۔ تو قرآن میں اسی واقعے کو اسرا اور حدیث میں معراج۔ جب آپ پروفٹس کی ہسٹری کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ تمام بڑے بڑے پروفٹس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، ان کو پروفٹ ہوڈ دیا، تو پھر اس کے فوراً بعد ایسا ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے کچھ خاص لمحے میں اللہ تعالیٰ ان کو ایک خاص آنر آف اسینشن دیتا ہے، یعنی بلندی کا آنر۔ یہ تمام بڑے بڑے پیغمبروں کے ساتھ ہوا ہے۔ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، تو اس کا اشارہ دیتے ہوئے قرآن میں یہ ارشاد ہے کہ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہم ابراہیم کو آسمان و زمین کا سیر کراتے ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جسے ہم پیغمبر اسلام کے کانٹیکسٹ میں معراج یا اسرا کہتے ہیں۔ جب یہ معراج کا واقعہ ہوتا ہے تو جو اسپیس اور ٹائم کے لیمیٹیشنز ہیں اللہ تعالیٰ پروفٹس کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے لیے جو سننے کے لیمیٹیشنز ہیں، دیکھنے کے لیمیٹیشنز ہیں، موشن اور موومنٹس کے لیمیٹیشن اور حد ہیں، وہ تمام حدود و قیود کو، لیمیٹیشنز کو اللہ تعالیٰ اپنے پروفٹ کے لیے ختم کر دیتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ تمام بڑے بڑے پیغمبروں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور کا واقعہ، اس کو علماء بتاتے ہیں کہ یہ معراج ہی کی نوعیت کا ایک واقعہ ہے۔ تو آپ قرآن اور انجیل پڑھیں گے تو بہت سارے پروفٹس کے بارے میں اس واقعے کے حوالے سے آپ کو باتیں ملیں گی، یہاں تک کہ فالوورز آف بدھ بھی گوتم بدھ کے بارے میں اس طرح کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جو بھی پیغمبر ہے تو پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ خاص معاملہ ہوتا ہے
چونکہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنل پروفٹ تھے، تو آپ کے ساتھ یہ معاملہ ذرا اور تفصیل کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ ہوا۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا یہ اہم ترین واقعہ ہے، لہٰذا ضرورت یہ ہوتی ہے اور ضرورت یہ ہے کہ آدمی اس واقعے کے بارے میں بڑے محتاط انداز میں چیزوں پر غور و فکر کرے، اور اس معاملے میں جو چیزیں مستند ذرائع سے ملتی ہیں، جو آتھینٹک سورسز سے ملتی ہیں، آدمی انہی پر غور و فکر کرے۔ اس سلسلے میں میں کچھ باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ معراج کا جو واقعہ ہے، تو معراج کے واقعے کے حوالے سے بہت سارے اختلافات ہیں۔ مثلاً اس کا دن اور تاریخ کیا ہے، یہ ایک سے زیادہ بار ہوا یا ایک بار ہوا، تو اس طرح کی چیزوں میں اختلاف ہے۔ اب پہلے اس بات کو لیجئے کہ معراج کا واقعہ ایک بار ہوا پیغمبر اسلام کی زندگی میں یا ایک سے زیادہ بار، تو اس میں جو اختلاف ہے اور ڈفرینسز ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ معراج کے جو واقعات روایتوں میں ملتے ہیں تو وہ جزوی انداز میں ملتے ہیں، یعنی کہیں ایک بات تھوڑی سی، پھر دوسری جگہ تھوڑی بات، تو چونکہ یہ جو جزیات ہیں اور تھوڑی تھوڑی باتیں، اس میں کچھ نہ کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں۔ تو اب بعد کے جو کچھ علماء ہوئے، انہوں نے ان اختلافات کو ختم کرنے کے لیے معراج کے واقعے کو ایک سے زیادہ بار مان لیا، لیکن مستند احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معراج کا واقعہ صرف اور صرف ایک ہی بار ہوا۔ اور یہ جو اسٹیٹمنٹس میں ڈفرینسز اس کی وجہ کیا ہے؟ معراج کا واقعہ دراصل ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، تو جو لوگ اس کے رواں ہیں، راوی حضرات، وہ یا تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، یا انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، یا وہ مدنی ہے۔ تو اس وجہ سے جو یہ روایت ہے اس میں کچھ نہ کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، لیکن جب آپ غور کریں گے تو ہمارے ڈے ٹو ڈے لائف میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ایک واقعے کو ڈیفرنٹ آدمی سنا رہا ہوتا ہے تو وہ الگ الگ انداز میں اس کو سناتا ہے، لیکن جب اس واقعے پر آپ غور کریں گے، ساری باتوں کو یکجا کریں گے، تو آپ حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ بعض سیرت نگار نے معراج کے واقعے کو دو بار مانا ہے، ایک کو اسراء کہا اور دوسرے کو معراج کہا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن میں چونکہ اسراء کا لفظ آیا تو انہوں نے اسراء کہا، اور احادیث میں معراج کا لفظ آیا تو انہوں نے معراج لیا۔ اور چونکہ قرآن میں جو اسراء کا لفظ ہے، اس میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک کے سفری کا ذکر ہے، اور احادیث میں جو بیانات ہیں اس میں بہت سارے واقعات، طرح طرح کے واقعات، عجیب و غریب واقعات کا ذکر ہے، تو انہوں نے اس کو دو کر دیا۔ لیکن محقق علماء نے دوبارہ اس کو رد کیا اور کہا کہ یہ تمام اسراء اور معراج دراصل ایک ہی واقعہ کے دو الگ الگ نام ہیں، اور حافظ ابن کثیر نے اس کو بالکل لغو اور ایبسرڈ بات کہی ہے کہ معراج کا واقعہ ایک سے زیادہ بار ہوا۔ تو یہاں پہنچ کر ایک بات پر ہم پہنچ گئے کہ ایک تو یہ کہ معراج کے واقعے کو جب آپ خود سے پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اختلاف ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، ذہن میں رکھیے کہ یہ اختلاف حقیقی نوعیت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، معراج ایک ہی بار ہوا۔ اب دن اور تاریخ کی جہاں تک بات ہے، اس میں اختلاف کیوں ہے؟ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اور اس وقت تک عرب میں کوئی خاص سن اور کیلنڈر کا رواج اور کلچر نہیں تھا، تو یہی وجہ ہے کہ دن اور تاریخ میں بھی اختلاف ہوا۔ لیکن جہاں تک یہ کہ کس وقت ہوا، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، چونکہ قرآن میں بہت واضح طور سے یہ بات آئی ہے کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو رات کے وقت میں اپنے بندے کو لے گیا۔ تو جہاں تک وقت کا معاملہ ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ رات کے وقت میں ہوا۔ لیکن اب دن اور تاریخ میں شدید قسم کا اختلاف ہے، اور کوئی بھی آتھینٹک حدیث موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکے کہ اس کی ایگزیکٹ تاریخ کیا ہے، اس کی جو اصل تاریخ ہے وہ کیا ہے۔ لیکن دوبارہ بلا اختلاف اس میں بھی اتفاق ہے کہ یہ جو معراج کا واقعہ ہے وہ نبوت کے بعد اور وحی کے آغاز کے بعد ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ رات کے وقت اور ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں۔ اب جو مہینوں کا ذکر ہے روایتوں میں، تو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ربیع اول کے مہینے میں ہوا، بعض دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ربیع الاخر میں ہوا،
دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ رجب میں ہوا، کچھ اور دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان یا شوال میں ہوا۔ تو یہ روایتوں کی بنیاد پہ معاملہ ہے کہ معراج کا واقعہ کب ہوا۔ لیکن ایک پرنسپل یہ ہے، پرنسپل اصول، اس کو ذہن میں اٹھائیے، وہ یہ کہ جب اسلاف کے درمیان کسی بات، اسلاف کہتے ہیں جو لوگ پچھلے زمانے میں گزر گئے، تو جب اسلاف کے درمیان کسی بات میں اتفاق نہ ہو اور کسی ایک رائے پر دلیل جمع نہ ہو سکے تو پھر وہ بات مان لی جائے گی جو عوام کے درمیان مشہور ہے۔ تو جب یہ دیکھا گیا تو عوام کے درمیان یہ مشہور تھا کہ معراج کا واقعہ رجب کے مہینے میں اور 27 رجب کو ہوا، تو پھر عام طور سے یہ بات مان لی گئی کہ معراج کا واقعہ رجب کے مہینے میں اور 27 رجب کو ہوا۔ جہاں تک اب یہ معاملہ کہ یہ واقعہ یعنی معراج کا واقعہ ہجرت سے کتنے پہلے دن ہوا، تو اس معاملے میں بھی جب آپ روایتوں کو ٹریڈیشنز پر غور و فکر کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں بھی ایک اتفاق نہیں ہے۔ تمام روایتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ جو ہمارے پچھلے علماء ہیں ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جو یہ مانتی ہے کہ یہ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوا، کچھ 1-2 بزرگ ہیں جو یہ مانتے ہیں کہ یہ ہجرت سے 7-8 مہینے پہلے ہوا۔ بعد کے زمانے کے کچھ جو علماء ہوئے ان لوگوں نے یہ مانا بعض روایتوں کی بنیاد پر کہ یہ معراج کا واقعہ ہجرت سے یا تو 3 سال پہلے ہوا یا 5 سال پہلے۔ تو یہ معاملہ ہے معراج کے واقعے کا کہ دن، تاریخ اور مہینے میں اختلاف ہے۔ تو کہیں بھی میں جو اتنے ڈیٹیل میں اور تفصیل کے ساتھ جب بیان کرتا ہوں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے درمیان ان چیزوں کو لے کر کبھی اختلاف اور انتشار نہ ہو۔ لہٰذا اگر کسی ایک مجلس میں آپ یہ پائیں کہ ایک عالم اور ایک دین کا جانکار یہ کہہ رہا ہے کہ یہ واقعہ اس مہینے میں ہوا، لیکن جب دوسری مجلس میں آپ بیٹھتے ہیں تو آپ یہ پاتے ہیں کہ دوسرا عالم یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس مہینے میں ہوا، تو اس میں آپ کو بہت زیادہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، اور آپس میں جو عام طور سے حجت کی فضا بنتی ہے، لڑائی جھگڑے کی فضا بنتی ہے، وہ فضا بنانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اختلافات ہیں روایتوں کی بنیاد پر ہے۔ لیکن جو مشہور ہے وہ کیا ہے؟ رجب کا مہینہ 27 تاریخ کو معراج کا واقعہ ہوا۔ اس سلسلے میں اب جو بات میں نے شروع میں عرض کی وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا یہ انتہائی اہم ترین واقعہ ہے۔ اس واقعے سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ پھر یہ کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اسی واقعے کے درمیان پیغمبر اسلام کو یہ بتایا گیا کہ اب امت پر نماز فرض ہے، لہٰذا اس واقعے کو ہمیشہ مستند احادیث کی روشنی ہی میں دیکھنا چاہیے۔ علماء یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً 45 ڈیفرنٹ راوی ہیں جنہوں نے معراج کے واقعے کو بیان کیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں 7 صحابہ سے اس واقعے کو درج کیا گیا ہے۔ ان کے نام میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ 7 لوگ ہیں جن سے بخاری اور مسلم میں یہ واقعہ درج ہے۔ مزید یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ بخاری اور مسلم میں ہے، بقیہ جو دوسری احادیث کی کتابیں ہیں ان میں یہ واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ان میں بھی یہ جو 7 لوگ ہیں ان میں 3 لوگ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مالک بن ساسا، حضرت انس بن مالک، ان سے تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ درج ہے۔ اب ان میں بھی یہ جو 2 رواں ہیں حضرت ابو ذر اور حضرت مالک بن ساسا، ان کا درجہ زیادہ اوپر ہے، اور ان میں بھی چونکہ حضرت انس بن مالک جو ہے انہوں نے اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے یہ نہیں بتایا ہے کہ انہوں نے اس واقعے کو براہ راست پیغمبر اسلام سے سنا۔ اس کے برعکس حضرت مالک بن ساسا اور حضرت ابو ذر غفاری نے یہ کہا ہے کہ میں نے ورڈ بائی ورڈ اس واقعے کو خود پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اس میں ابو ذر غفاری کا ایک درجہ اور اوپر ہے، وہ یہ کہ آپ متقدمین میں سے ہیں، یعنی انہوں نے اس واقعے سے پہلے ہی اسلام کو قبول کیا تھا، لہٰذا ان کا درجہ اس معاملے میں روایتوں کے اعتبار سے زیادہ اونچا ہے۔
اب ایک بات اور واضح کر دوں، یہ بھی ذہن میں اٹا لیجئے کہ حضرت مالک بن ساسا اور حضرت ابو ذر غفاری دونوں کی روایتوں میں فرق کیا ہے۔ کسی مجلس میں جائیں اور جب آپ پائیں کہ ایک بیان کرنے والا اس واقعے کے ڈیٹیل کو اس انداز میں بیان کر رہا اور اس میں ایک پوائنٹ وہ اپنے ایک انداز میں بیان کر رہا، لیکن دوسری مجلس میں آپ سنتے ہیں کہ ایک اور بات ہے۔ اب دیکھیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس سلسلے میں، اس میں یہ بات واضح نہیں ہے کہ معراج کے واقعے کے وقت پیغمبر اسلام بیداری کی حالت میں تھے یا پھر سوئے ہوئے تھے، جبکہ مالک بن ساسا کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ آپ خواب اور جاگی ہوئی حالت کے بیچ میں تھے۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں براق نامی سواری کا ذکر نہیں ہے، جبکہ حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ کی روایت میں براق نامی سواری کا ذکر ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام براق پر سوار ہو کے پیغمبر اسلام نے براق پر سوار ہو کر اس سفر کو کیا۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری کی روایت میں یہ بات ہے کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا آپ اپنے گھر میں تھے، آپ کے گھر کی چھت کھلتی ہے، حضرت جبرائیل آتے ہیں، جبکہ دوسری روایت میں یہ بات ہے کہ اس وقت آپ حرم میں تھے حتیم کے پاس اور حضرت جبرائیل آتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ذر غفاری کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹوٹل نماز میں کمی کروائی تھی، جبکہ حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ عنہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئے اور آپ نے 50 وقت کی نماز کو 5 وقت کی نماز میں تبدیل کروایا۔ تو یہ کچھ فرق ہے دونوں روایتوں میں، غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو فرق ہے وہ ہے اختصار اور تفصیل کا، یعنی سمری اور ڈیٹیل کا۔ ایک روایت میں یہ بات تھوڑا مختصر انداز میں ہے، دوسری روایت میں یہ بات تفصیل کے ساتھ ہے۔ اب اس میں ایک بات اور سن لیجئے، معراج کے واقعے کو لے کے جو امت میں ایک فساد یہ ہے جو ذہین لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یقیناً ان کے درمیان یہ فساد کا معاملہ نہیں ہے، لیکن عام طور سے جو بحث کا موضوع جو بات بنتی ہے وہ کیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے واقعے کے وقت اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا یا نہیں، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست اپنی آنکھوں سے دیکھا یا پھر آپ نے نہیں دیکھا۔ اس سلسلے میں جو روایتیں ہیں میں انہیں بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس سلسلے میں جب روایتوں پر غور کیجئے گا تو بعض روایتوں میں اس کا جواب یس میں ملے گا، ہاں میں۔ مثلا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، شریک بن عبداللہ راوی ہیں، وہ جب معراج کے واقعے کو روایت کرتے ہیں تو آخر میں یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جب سدرۃ المنتہا پر پہنچیں تو پھر وہاں پر پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ آپ سے قریب آئیں، اور اتنا قریب آ گئے کہ آپ اور اللہ کے درمیان بس 2 کمانوں کا فرق تھا یا اس سے بھی کم۔ یہ ایک روایت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھا، لیکن محدثین نے اس روایت پر سخت اعتراضات ظاہر کیا ہے اور اس روایت کو رد کیا ہے۔ دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے ترمذی شریف میں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھ سے دیکھا، لیکن پھر ترمذی اور مسلم میں ایک روایت موجود ہے حضرت ابو ذر غفاری کی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے اپنے خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ تو رسول اللہ نے کہا کہ میں اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہوں، وہ تو نور ہے، میں نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ میں نے اللہ کے نور کو دیکھا۔ صحابہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کا جو مذہب اور مسلک تھا وہ یہ کہ پیغمبر اسلام نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست نہیں دیکھا، لہٰذا آپ کے شاگرد حضرت مسروق، بخاری میں روایت ہے کہ حضرت مسروق نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ اے مادر من، یعنی اے میری ماں، آپ یہ بتائیے کہ کیا پیغمبر اسلام نے اللہ تعالیٰ کو براہ راست دیکھا تھا؟ پھر وہ بولتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کہا اس سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جن کا ذکر جو شخص بھی کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے،
3 باتیں ایسی ہیں جن کا ذکر جو شخص بھی کرتا وہ جھوٹا ہے۔ ان میں سے ایک بات کیا ہے کہ جو یہ کہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو براہ راست دیکھا ہے، اور اس کے بعد آپ قرآن کی آیتیں پڑھتی ہیں جس سے اپنے مدعا کو اسٹیبلش کرتی ہیں۔ تو یہ معاملہ ہے روایتوں کا۔ اس معاملے میں بھی تو بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی کہ معراج کا واقعہ ایک حقیقت ہے، معراج کا واقعہ ایک اٹل ہے۔ قرآن میں اسے اسرا کہا گیا، اس میں کوئی بحث اور مباحثے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہوا، رات کے وقت ہوا، ہجرت سے پہلے ہوا، اور یہ واقعہ ہوا۔ اس میں بہت سارے واقعات پیش آئیں۔ جب یہ سفر ہوا تو اللہ تعالیٰ کے قریب آپ پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو کچھ آپ کو دیا، اور فائنلی آپ کے پاس آپ کو جو کچھ بتایا گیا، اس معاملے میں وہ سب سے اہم ہے۔ جب حدیثوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس واقعے میں پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دکھائی گئیں، ان میں سے ایک چیز عالم مثال بھی تھا۔ عالم مثال مطلب وہ دنیا جس میں کسی واقعے کی مثال دکھائی جاتی ہے۔ تو آپ کو ایک عالم مثال دکھایا گیا، اس میں یہ دکھایا گیا کہ دنیا کے اعمال کا اخروی انجام کیا ہونے والا ہے، لوگوں کے اچھے اعمال کا اخروی انجام کیا ہوگا، لوگوں کے برے اعمال کا اخروی انجام کیا ہوگا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو آدمی کو جاننا چاہیے، جن کو آدمی کو جاننے کی کوششیں کرنی چاہیے۔ بقیہ جتنی بحثیں ہیں وہ غیر ضروری ہیں، اس سے کوئی فائدہ، روحانی فائدہ اور دینی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ اسی لیے میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے وہ باتیں رکھ دی جن میں عام طور سے اختلاف ہے۔ بلکہ ایک بات اور بھی ہے کہ یہ واقعہ جو پیغمبر اسلام کے ساتھ پیش آیا وہ یہ خواب تھا یا پھر یہ جسمانی واقعہ ہے۔ تو جمہور علماء کا جو مسلک ہے وہ یہی، یعنی میجورٹی آف ریلیجس اسکالرز کا جو مسلک ہے وہ یہ ہے کہ یہ بیداری کی حالت میں ہوا اور وتھ باڈی ہوا، یعنی یہ خواب کا معاملہ نہیں تھا بلکہ بیداری کی حالت میں ہوا تھا۔ لیکن اس میں بھی علمی اختلافات اور مباحثے موجود ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا کہ اس معاملے میں جو سوچنے کی باتیں ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ دیکھیں کہ معراج کا واقعہ کب ہوا۔ معراج کا واقعہ ہجرت سے پہلے ہوا، جب لوگ گھوڑے پر سواری کرتے تھے، اونٹ پر سواری کرتے تھے، پیدل سواری کرتے تھے۔ لیکن اسرا اور معراج کے واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کا یہ سفر بہت ہی تیز ترین سفر تھا۔ بہت کم مدت میں آپ نے لمبی دوری کو طے کیا۔ اس پر غور کرنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے دن کے بارے میں اس آخری امت کو بتا رہا تھا کہ آنے والا دن کیا، آنے والا دن اس دین کا ہوگا، آنے والا دن بلا شبہ اسلام کا ہوگا، آنے والا دن فاسٹسٹ کمیونیکیشن کا ایج ہوگا۔ اب غور کیجئے کہ ہم اسی فاسٹسٹ کمیونیکیشن کے ایج میں پہنچ چکے ہیں، یعنی تیز ترین کمیونیکیشن کے دور میں۔ آج گھنٹے اور کئی ہفتے، مہینے اب گھنٹے اور لمحے میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ یہ میسج تھا اس امت کو کہ وہ زمانہ جب تم پاؤ تو پوری طرح کمر کو باندھ کر اسلام کی اشاعت میں لگ جانا، کیونکہ اس وقت اسلام کی اشاعت اور تمام انسانیت تو خدا کے پیغام کو پہنچانے میں کوئی بھی دوسری چیز اور کوئی بھی دوسرا آبسٹیکل موجود نہیں ہوگا۔ ہر طرف آسانی ہی آسانی ہوگی۔ ہم ایسے ہی ایک دور اور ایج میں جی رہے ہیں۔ دوسری بات، پیغمبر اسلام کو اخروی دنیا بھی دکھائی گئی، تو ضرورت ہے کہ آپ احادیث کے مطالعہ سے وہ جانیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو دنیا کے کن اعمال کا آخرت میں کیا انجام ہونے والا وہ کیا بتایا ہے، تاکہ ہم اپنے اعمال کو سدھاریں اور ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔